بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے اخبارات ملی ہیں کہ کراچی کا MNA ڈاکٹر عامر لیاقت حسین وہ فوت ہو چکا ہے۔ تو یقیناً ایک انسان کا مرنا اور موت کا آنا یہ تو ہر انسانیت نے موت کا ذائقہ، جیسا کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے، زمین کے اوپر جو چیز بھی موجود ہے کل من علیہا فان، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام کے اوپر فرمایا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ضرور چکھنا ہے یقیناً۔ اور کئی ایک مقامات پہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ اپنی زندگی کے بے شمار محلات کے اندر بھی، سونے کے محلات کے اندر، شیشے کے محلات کے اندر بھی چلے جائیں تو موت ایک ایسی چیز ہے جو آ کر کے رہنی ہے، اس کا انکار دنیا کے اندر کافر بھی نہیں کر سکتا۔ اور اسی حوالے سے میں نے موت کے حوالے سے اور آخرت کے حوالے سے پچھلے 2-3 خطبات سے اپنی گزارشات کو بھی رکھ رہا ہوں۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کراچی کا ایک MNA تھا جو کہ فوت ہو چکا ہے، اطلاعات ملی ہیں اور خود بھی مشاہدہ کیا ہے، دیکھا ہے میڈیا کے اوپر کہ فوت ہو چکا ہے۔ یقیناً اس کی زندگی کے اندر ہم نے دیکھا ہے، میں نے خود اپنی ان آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا ہے کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک گستاخ صحابہ آدمی تھا، جس نے 2008 کے اندر ایک رافضیت کی مجلس کے اندر پیغام دیا تھا، تقریر کرتے ہوئے مجلس عزا کے اندر پہنچا اور وہاں پہ جا کے اس عامر لیاقت حسین نے کہا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے، تو اس وقت کہاں مر گئے تھے نبی کو بیٹیاں دینے والے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں اس شخص نے 2008 کے اندر ہرزہ سرائی کی، اور قاری خلیل الرحمن جوید جو کراچی کے ایک جید عالم دین ہیں، ان کے ساتھ انہوں نے جو ناروا سلوک کیا، ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ اس نے جو ناروا سلوک کیا، کوئی بھی اس سے ناآشنا نہیں ہے، یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے اسے احسن انداز کے اندر جواب بھی دیا تھا، لیکن وہ بندہ جو ہزاروں مسلمانوں کو ایک حلقہ بگوش اسلام کروانے والا اور انڈیا کی دھرتی کے اوپر زلزلہ اسلام کے پیغام کو انڈیا کے ہر فرد کے سینے کے اندر گھر کرانے والا ڈاکٹر ذاکر نائک، اس کے بارے میں بھی اس شخص نے بکواس کی۔ بول ٹی وی کے اوپر آ کے اس نے کہا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں ایڈٹ ویڈیو بنا کر، ویڈیو کی ایڈیٹنگ کروا کے کردار کشی کرتا رہا، ان کو بدنامی کے لیول ان کے اوپر لگاتا رہا۔ چھوڑیے ان ساری باتوں کو، جائیے اس کی زندگی کے اندر اس نے گستاخ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، صحابہ کرام کے گستاخ، ان لوگوں کو اس نے پروموٹ کیا ہے۔ شہنشاہ نقوی جس شخص کا نام کفریہ اور شرکیہ ہے، عقائد اس کے کیسے صحیح ہو سکتے ہیں؟ جو ایک گستاخ صحابہ ہے، کراچی کا ملعون انسان ہے، جس نے پچھلے دنوں بھی، پچھلے برس بھی ہمارے تک خبر پہنچی تھی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں اس نے ہرزہ سرائی کی تھی، گندی زبان استعمال کی تھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس شہنشاہ نقوی کے ساتھ اس کی مجالس بے شمار موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ اس کا اندازہ ایک اور جگہ سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آصف رضا علوی اسلام آباد کے اندر نعوذ باللہ من ذالک سیدنا ابو بکر صدیق کو کافر کہتا ہے۔ اس عامر لیاقت نے جس وقت میڈیا کے اوپر جمہور علماء کا اور محدثین کی ترجمانی کرنے والوں کا احتجاج دیکھا، تو اس بندے نے، اس شخص عامر لیاقت نے اس وقت بھی، سارا پلیٹ فارم گواہ ہے، اس کی ویڈیوز موجود ہیں، اس وقت بھی اس شخص نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گستاخ، ملعون
آصف رضا علوی کی حمایت کا اعلان کیا تھا۔ دیکھیے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی کھلی توہین کرنے والا، اسی طرح بعض لوگ ہمارے دین پسند طبقہ کے لوگ بھی یہ ٹویٹ کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر پیغام دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ